خلیل الرحمان فاؤنڈیشن اور برٹش ایشین ٹرسٹ کے تعاون سے عوام میں دماغی صحت مینٹل ہیلتھ سے متعلق آگہی کی ایک خصوصی مہم جو ہے وہ چل رہی ہے، اور آج ہم اسی سلسلے کا ایک اہم نقطہ ڈسکس کرنے والے ہیں۔ اور یہ بات تو سب جانتے ہی ہیں کہ جسمانی صحت کے ساتھ دماغی صحت کو بھی اتنی ہی اہمیت اور توجہ درکار ہوتی ہے، لیکن کیا کریں اویئرنیس کی کمی ہے۔ بہت لیٹ آئے ہمارے پاس کہ مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ۔ اچھا، اور اس بات کی بھی آگاہی ہونی چاہیے کہ فزیکل ہیلتھ اینڈ مینٹل ہیلتھ بوتھ آر ایسوسیٹڈ، بوتھ آر لنکڈ ٹو ایچ ادر۔ ایک بہتر ہوگی تو دوسری بہتر ہوگی، ایک بری ہوگی تو دوسری بھی بری ہوگی۔ سو جسمانی طور پر اگر آپ فٹ رہیں گے اور سٹ نہیں کریں گے اور آپ فزیکل ایکٹیویٹی کریں گے تو آپ کا ذہنی جو معاملہ ہے وہ بھی اچھا رہے گا۔ اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں کرشمہ علی، جو نہ صرف نیشنل فٹ بالر ہیں بلکہ ان کی ایک تنظیم ہے جو ان کے علاقے چترال سمیت دیگر کئی جگہوں پر کھیلوں کے ذریعے ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل کے لیے بہت سارا کام کر رہی ہے۔ کرشمہ ہمارے ساتھ ہیں، کیا حال ہے آپ کا؟ کیسی ہیں آپ؟ اور زبردست قسم کا آپ کا یہ انیشیٹو ہے کیونکہ کھیلوں اور مینٹل ہیلتھ میں بڑا زبردست ایک لنک بھی ہے۔ جی السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر۔ اور بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ جو ہے یہ کوریلیٹڈ ہے، اور اس کا ہم جو ہے میں ایز این ایکسپرٹ نہیں بتا سکتی، بٹ واٹ آئی ایم ایکسپیرینسنگ ایز این ایتھلیٹ یہ میں آپ کو ضرور بتا سکتی ہوں کہ میرا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے اینڈ آل دی ایتھلیٹس اراؤنڈ می۔ اور ہمارا کام ہوا اسٹارٹ چترال میں، اینڈ یو نو کہ چترال فار دا لانگسٹ ٹائم ہیز بین ان دی نیوز، ان کی ہماری جو ہائی سوسائڈ ریٹ کی وجہ سے جی، تو اور اسپیشلی یہ ینگ لڑکے لڑکیوں میں بہت زیادہ رہا ہے فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم۔ تو میرا اسپورٹس کے ساتھ میرا مینٹل ہیلتھ پہ فوکس کا جو ہے ایم تھرو مائی آرگنائزیشن یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ہم نے 2022 میں اپنا ایک پروگرام انیشیٹ کیا تھا آرٹ تھراپی۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے ساتھ کوئی وی ڈائریکٹلی انگیج اراؤنڈ 500 ینگ گرلس، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان میں اور سوسائٹی میں باقی جو چھوٹی لڑکیاں ہیں ان میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے۔ And the only thing I think is sports, and it's very simple. It's as simple as that, sports. Ke when you are physically fit, you are mentally fit, and that is, you know, as simple as you just said earlier. So کرشمہ، آپ کو ایسی سٹوریز اتنے عرصے سے اب آپ کام کر رہی ہیں، اور کیا زبردست آپ کام کر رہی ہیں، اور آپ کی جو کاز تھی وہ ریزن جو تھی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی، کیونکہ ہاں ہائی سوسائڈ ریٹ کی بات ہوتی تھی اس علاقے کو لے کے۔ ایسی سٹوریز اب آپ کے پاس ہیں جن لوگوں نے آپ کو بتایا ہو کہ ہم نے فزیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا شروع کیا اور زندگی میں کتنی بہتری آئی، ہماری سوسائڈل تھاٹس ختم ہو گئی، ہم بہتر محسوس کرتے ہیں؟ کیا لوگ اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرتے ہیں؟ We have a very funny story. اچھا ریسنٹلی یہ ہوا ہے کہ ایک آنٹی جن کی بچی آبویسلی ہماری اسپورٹس اکیڈمی میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، وہ گئی ہے اینڈ شی شیئر دیٹ اسٹوری وتھ مائی فادر اینڈ مدر کہ ان کی شاید فیملی میں کوئی اس کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی وہ چھوٹی بچے کے ساتھ، کہ وہ بات نہیں مان رہی تھی تو اس کو کافی ڈانٹا ہے، اینڈ دین ابرپٹلی وہ گھر سے نکل کے باہر گئی ہے۔ تو جب وہ باہر گئی تو ان کی امی ان کے پیچھے گئی پریشان ہو کے کہ چترال میں یہ ہوتا رہتا ہے کہ سوسائڈ ریٹ اتنا زیادہ ہے کہ پیرنٹس کو سب سے پہلا تھاٹ آتا ہے کہ میرے بچے کہیں سوسائڈ نہ کرے۔ تو وہ ان کے پیچھے جب گئی ہے اور اس نے کہا کہ کدھر جا رہی ہو، مطلب کہ کہیں آپ کو برے خیالات نہیں آ رہے ہیں، کہ سوسائڈل تھاٹس تو نہیں آ رہے ہیں کہ آپ کو ڈانٹا ہے یا آپ کی بات نہیں مان رہی اس وجہ سے۔ تو ان کا پہلا ریئیکشن یہ تھا کہ ہم جو ہے نا وی آر ویری اسٹرانگ بوتھ مینٹلی اینڈ فزیکلی آفٹر بینگ پارٹ آف آور ایکٹیویٹیز فار مینی ایئرس۔ تو دیٹ از دا لاسٹ تھنگ دیٹ از کمنگ ٹو مائی مائنڈ، آئی ایکچولی وانٹیڈ ٹو گو فار اے واک۔ تو مطلب یہ ہم نے یہ جو ہے سائنٹیفکلی بھی پروون ہے کہ اگر آپ، ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا ہارڈ کور ایکسرسائز کریں جم میں جا کے، آپ جا کے واک کر سکتے ہیں 10 منٹ 20 منٹ۔ یہ جو آپ ٹینشن میں ہے، اسٹریس میں ہے، اور آپ ایک جگہ بیٹھتے ہیں، دیٹ میکس اٹ ایون ورس۔ سو آئیڈیلی لاٹ آف لوگوں کو لوگوں کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ ایکسرسائز شاید ہمیں جم میں جا کے کرنا ہوگا یا کوئی ہارڈ کور ایتھلیٹ ایکسرسائز، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
آپ دن میں 10 منٹ 20 منٹ جا کے واک کر لیں اپنی اسٹریٹ میں. یو ویری رائٹ کہ مطلب تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے انوائرمنٹ سے نکل کے کسی اور انوائرمنٹ میں اور ایک ہیلتھیئر انوائرمنٹ میں چلے جائیں تو اٹ کین ہیو سچ اے گڈ افیکٹ آن یور ہیلتھ اینڈ یور مینٹل ہیلتھ. ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اور ساتھ ہم ویژولز دکھا رہے ہیں. فٹ بال بھی لڑکیاں کھیل رہی ہیں, راک کلائمبنگ بھی کر رہی ہیں, مطلب وہ ایک آپ نے وال بھی ادھر بنائی ہوئی ہے. کیا کیا اسپورٹس ہیں آپ ہمیں ذرا بتائیں کہ کیا کیا آپشنز ہیں وہاں کی بچیوں کے پاس, ینگسٹرز کے پاس, اور صرف لڑکیاں ہی فائدہ اٹھا سکتی ہیں یا پھر لڑکے کین آلسو بی اے پارٹ آف دیز ایکٹیویٹیز؟ اچھا, ہم تو ویسے فوکس کرتے ہیں لڑکیوں کا, کیونکہ لڑکوں کا یہ ہے کہ میرے بھائی گھر سے نکل کے اسٹریٹ پہ بھی کھیل سکتے ہیں. لڑکیوں کے لیے یہ آپشن نہیں ہے, اس لیے ہم لڑکیوں کے لیے اسپیشلی آرگنائز اسپورٹس کرواتے ہیں, کیونکہ دے آر ناٹ سیف ٹو پلے آؤٹ ان دی اوپن. یہ ایک اور سیڈ بات ہے, لیکن ہم جو ہے آرگنائز اسپورٹس صرف لڑکیوں کے لیے کرتے ہیں. اور اسپورٹس میں ہمارے پاس فٹ بال ہے, کرکٹ ہے, ٹیبل ٹینس ہے, لیکن وہاں کی جو لڑکیاں ہیں دے ڈو راک کلائمبنگ, اور اس کے ساتھ ساتھ ونٹر اسپورٹس میں اسکیئنگ. تو اسپورٹس جو ہے ایکسٹریم ریزیلینس جو ہے پیدا کرتا ہے, اسپیشلی ان ینگ گرلس. تو وہ آبویسلی ڈائریکٹلی آلسو ریلیٹ کرتے ہیں وہ, اور ڈائریکٹلی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ان کے مینٹل ہیلتھ پہ بھی, کہ اگر آپ کوئی بھی سچویشن ہے. آپ زبردست کام کر رہی ہیں, اینڈ آپ کو جتنی سپورٹ چاہیے ہماری طرف سے وہ ہم دیں گے آپ کو.